کیا دعا کرتے ہوئے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا گنبد خضرا کی طرف منہ کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں پہلی بات یہ جاننا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 700 سال بعد اس سبز گنبد کو بنایا گیا تھا۔ بنیادی طور پر یہ گنبد سب سے پہلے 678 ہجری میں مملوکی سلطان قلاؤن کے دور میں لکڑی سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر یہ گنبد موجود نہیں تھا، نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، خلفائے راشدین کے دور میں، نہ تابعین کے زمانے میں یہ چیز موجود تھی، جو کہ امت کا سب سے بہترین اور سنہرا دور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ نبویہ میں بہت سے لوگ دعا کرتے وقت گنبد یا قبر رسول کی طرف منہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ عموماً 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم وہ لوگ جو مانگتے تو اللہ ہی سے ہیں، لیکن دعا کے دوران اپنا رخ قبر رسول کی طرف رکھتے ہیں۔ یہ عمل شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، بلکہ اسے بدعت کہا جائے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہے۔ سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دعا کے لیے قبلہ رخ یعنی کعبے کی طرف ہوا کرتے تھے۔ دوسری قسم وہ لوگ جو قبر مبارک کی طرف منہ کر کے دعا کرتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی دعائیں سن کر پوری کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کو چھوڑ کر براہ راست نبی سے مانگنے لگتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہماری حاجتیں پوری فرمائیں، ہمیں اولاد دیں یا ہماری مدد فرمائیں، یا یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہماری شفاعت فرمائیں اور ہماری فریادیں اللہ تک پہنچائیں۔ یاد رکھیے، یہ صریح گمراہی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا کرنے والے شخص کی توبے کے بغیر مغفرت ممکن نہیں۔ لہٰذا قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے دعا کرنے سے یہ اندیشہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ یہ شخص اللہ کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے جب بھی دعا کرے، خاص طور پر جب وہ مسجد نبوی میں قبر کے قریب ہو، تو اپنا رخ قبلے کی طرف کرے، نہ کہ قبر کی طرف۔ اس سے ہمارا عقیدہ توحید بھی محفوظ رہے گا اور سنت کی پیروی بھی مکمل ہوگی۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب ہم مکہ مکرمہ جاتے ہیں، صفا مروہ کی پہاڑیوں پر چڑھتے ہیں، یا میدان عرفات یا مشعر حرام میں پہنچتے ہیں، تو وہاں دعا کرتے وقت ہم قبلہ رخ ہوتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب صفا و مروہ پر یا میدان عرفات میں دعا فرمائی یا مشعر حرام میں دعا فرمائی تو آپ کا رخ مبارک اور ہاتھ قبلے کی طرف تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کا کوئی بھی فضیلت والا مقام ہو، بندے کو اللہ کے سامنے قبلہ رخ ہو کر ہی دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور سنتوں پر سختی سے عمل کرنے کی توفیق اور آپ کی شفاعت کا مستحق بنائے۔ آمین۔